مسجدیں کب تک کھلیں گی؟ کیا مسجدوں میں ہم جمعے کی نماز ادا کر پائیں گے؟ ماسک لگا کر جو ہم ماسک لگا رہے ہیں 3 لیئر یا جو بھی دیگر ماسک ہیں ہم لگا رہے ہیں، کیا ماسک لگا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ کیا قرآن پاک سننا تراویحوں میں ضروری ہے؟ کیا سینیٹائزر کے بعد ہمارا وضو قائم رہے گا، ہم نماز پڑھ پائیں گے؟ قرآن پاک ہی 20 تراویح میں پڑھا جائے، چھوٹی چھوٹی صورتوں سے بھی دوستو، میں یہاں پر آج بڑی مسجد میں ہوں۔ مولانا حنان قاسمی صاحب جو ہماری بڑی مسجد کے امام ہیں، چونکہ جمعے کی تقریریں سنتے تھے اور اتفاق ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کی تقریریں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ ماہ رمضان آنے والا ہے، مبارک موقع ہے مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے اس رمضان کے مبارک موقع پہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور سال میں ایک مرتبہ یہ آتا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے لاک ڈاؤن کے دوران اس ماہ رمضان میں ہم کیا کریں، کیا نہ کریں، کس طریقے سے اپنی تلاوتیں کریں، کس طریقے سے ہم اپنی نمازیں ادا کریں، کس طریقے سے روزہ رکھیں۔ تو میرے ساتھ بڑی مسجد کے امام مولانا حنان قاسمی صاحب ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یقیناً جمعے میں ایک اچھی خاصی تعداد ہماری مسجد میں آتی تھی، بے قدر کے متعلق، قرآن کے متعلق بیان کیا کرتا تھا، لیکن اس وقت لاک ڈاؤن ہے، مسجدیں بند ہیں، ہم 4 آدمی صرف نماز پڑھ رہے ہیں جو اندر لوگ رہتے ہیں یہاں پر۔ تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل سے رمضان المبارک شروع ہو جائے گا، یعنی مغرب کے وقت انشاءاللہ رمضان شروع ہو جاتا ہے، جس وقت چاند دیکھ لیا جاتا ہے۔ تو اغلب گمان یہ ہے کل 29 تاریخ ہے اور کل تراویح ہو جائے گی۔ تو آپ نے کہا کہ پہلے آپ سحری سے شروع کریں، تو سحری اصل میں اس کھانے کا نام ہے جو اخیر وقت میں کھائی جاتی ہے، اور اس وقت یہ ضروری نہیں کہ آدمی پیٹ بھر کے کھائے، بلکہ اتنا ہلکا پھلکا کھائے کہ جس سے کھٹی ڈکاریں نہ آئیں۔ بہت سے مقامات پر رات کو لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اس میں پانی پی لیتے ہیں، رات کھجور کھا لیتے ہیں، یا یہ کہ کوئی ایسی چیز استعمال کر لیتے ہیں جس سے پیاس نہ لگے۔ ہم لوگوں کے یہاں پر سحری اس طریقے سے کھائی جاتی ہے جیسے کہ ایک اہم کھانا کھایا جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ تو سحری کھانا ایک برکت ہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر شرکت سحری میں ضرور کرنی چاہیے۔ اور یہ سحری کا سنت طریقہ ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر آپ استعمال کر لیں گے، کھا لیں گے، تو سحری کی سنت ادا ہو جائے گی۔ جتنا آخر وقت ہو، ایک رات کے 3 حصے کر دیے جائیں، اور آخر کا جو 1/3 حصہ ہے اس میں سحری کھانا زیادہ مناسب ہے، اور اسی وقت لوگوں کو سحری کھانا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ رات کا کھانا کھایا اور بس سو گئے، فجر کی نماز ان کی قضا ہو جاتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ابھی نیت کر لی۔ تو ایسا نہیں ہے ہونا چاہیے، بلکہ سحری ایک مستقل سنت ہے، اور جتنی اس میں شرکت ہو سکے کم سے کم طریقے سے اس میں شرکت کریں۔ اس کے بعد ہمارے یہاں پر ایک طریقہ یہ ہے حنفی المسلک میں، حالانکہ اسفروا فی الفجر، کہ فجر کو روشن کر کے پڑھو، لیکن ہمارے یہاں پر اول وقت نماز ادا کی جاتی ہے فجر کے وقت، جو مین بات ہے۔ تو سارے لوگ سحری کھانے کے بعد فوراً مسجد کی طرف آتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد نماز ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد لوگ جا کر آرام کرتے ہیں۔ چونکہ اس وقت بوجھل ہوتا ہے انسان، کھایا پیا ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت آرام کیا جائے، اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد پھر تلاوت وغیرہ کی جائے۔ اور اگر کسی کو یہ ہمت اور طاقت اور سکت ہو تو وہ اشراق تک بیٹھ سکتا ہے، اور اشراق تک جو ہے وہ اچھی طریقے سے ادا کر سکتا ہے، اشراق کی نماز پڑھ کے بھی سو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس پر قدرت نہ رکھتا ہو، اس کو زیادہ نیند آ رہی ہو، تو وہ نماز پڑھ کے فوراً سو جائے، کیونکہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اشراق کے وقت میں رہتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس وقت آرام کرے۔
اور اس کے بعد پھر آرام کے بعد جس وقت اس کی آنکھ کھلے اس وقت وہ اپنے کاروبار پہ چلا جائے، تجارت میں چلا جائے. اب لاک ڈاؤن میں ساری فیکٹریاں بند ہیں، ساری دکانیں بند ہیں، اور جناب علی ساری جو جاب پہ لوگ جاتے تھے وہ سب بند ہیں. اس لیے ظہر کی نماز کا اہتمام کریں، اہتمام کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کریں. ہو سکے تو پہلے تھوڑی سی تلاوت کر لے قرآن پاک کی، اور اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کرے. ظہر کی نماز کے ادا کرنے کے بعد مزید تلاوت کرے. اس وقت تلاوت کرنے کا لطف کچھ اور ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر عصر کے وقت، جب عصر کا وقت ہو جائے تو اس وقت عصر کی نماز ادا کرے. اور عصر کی نماز کے بعد پھر وقت کم رہتا ہے، جو ضروریات ہے افطاری وغیرہ اپنی اشیاء افطاری کی وہ خرید لے. بہت ساری جگہ لاک ڈاؤن کے علاوہ سیل کیے ہوئے ہیں یہ، تو وہاں پہ کوئی بھی چیز ایسی جس سے ہم روزہ افطار کر پائیں یا کھجور ہیں یا فروٹس ہیں وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں، چونکہ وہ سیل کر دیے گئے. بہت سارے علاقے، میرٹھ کے علاقے ہیں، دلی کے بھی قریب 90 علاقوں کو سیل کر دیا گیا، اور دیگر جگہوں کے ہیں جو بالکل پوری طریقے سے سیل ہیں. تو وہاں بھی لوگ روزہ رکھیں گے، ظاہر سی بات ہے. ان کے لیے سوال ہے، انہی کی طرف سے سوال ہے کہ ہم پہ کھجور یا فروٹس نہیں ہوتے تو کیا صرف پانی ہی کافی ہے یا اور کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ہاں، پانی سے بھی افطار ہو جائے گا. اور اگر جیسے ایک چیز کا تو میں آپ سے ضرور کہوں گا، تمام لوگوں سے یہ میں کہوں گا، خاص کر امت مسلمہ سے اور ہندوستان کے لوگوں سے میں اس وقت میں یہ کہوں گا کہ اس وقت لوگ کولڈ ڈرنک کا استعمال نہ کریں. کوئی کولڈ ڈرنک نہ پئیں. یہ جو کوکو کولا ہے، پیپسی ہے، یا اور اس کے قبیل کی جو چیزیں آ رہی ہیں اس سے احتراز کریں. سوڈے سے متعلق، ہاں، سوڈے سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں. لیمو مل رہا ہے، گھر کے اندر اس کی شکنجی بنائیں اور اس کا پانی بنائیں اور اس کے اندر میٹھا ڈال لیں، نمکا کچھ کر لیں اور اس سے افطار کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے پیاس بجھ جائے گی. اور یہ بہتر طریقہ ہے. اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو ہم اپنے گھروں کے اندر لیمو کا استعمال کریں، یا پھر اگر لیمو بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے تو پھر پانی کا استعمال کر کے آسانی سے ہم روزہ افطار کے، اور جو گھر کے اندر پھر کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کو کھا سکتے ہیں. کھانا بھی کھا سکتے ہیں اس وقت، روٹی بھی کھا سکتے ہیں، یا جو چیز اور موجود ہے اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اب ایک تو سب سے بڑا مسئلہ آ جاتا ہے لوگوں میں، ایک سوال ہے بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں کہ تراویح میں قرآن پاک سننا بےحد ضروری ہے اور بغیر قرآن پاک کے تراویح نہیں ہوتی ہے. تو یہی ہم جاننا چاہیں گے امام صاحب سے کہ تراویح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کیا قرآن پاک سننا تراویحوں میں ضروری ہے؟ امام صاحب نہیں، تراویح میں مکمل قرآن سننا بہتر ہے، لیکن اگر قرآن پڑھنے والا کوئی موجود نہ ہو تو پھر آپ علم تری کیف سے جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں ان سے آپ تراویح ادا کرا سکتے ہیں اور ادا کرنی چاہیے. اپنے گھروں میں اگر ہو سکتا ہے تو 5 آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور وہ بھی فاصلے کے ساتھ، جو ایک دوسرے سے دور رہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم سب اکٹھے ہو کر، یا 5 آدمیوں سے زیادہ 10-20 آدمی اکٹھے ہو جائیں. جیسے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ چھتوں پر انتظام کرتے ہیں کہ وہاں پر ہم 20-30 آدمی اکٹھے ہو کر نماز ادا کر لیں گے. میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسا کوئی کام نہ کریں. گورنمنٹ کی دی ہوئی گائیڈ لائن سے ہٹ کر اپنے آپ کو اس مصیبت کے اندر مبتلا نہ کریں جس سے اپنی صحت کا بھی نقصان ہو اور جس سے ہم دوسروں کی صحت کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اپنے کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ قرآن پاک ہی 20 تراویح میں پڑھا جائے، چھوٹی چھوٹی صورتوں سے بھی نماز ادا ہو سکتی ہے. اگر جماعت نہیں ہو سکتی تو کوئی حرج نہیں ہے، فردن یعنی تنا بھی تراویح ادا کی جا سکتی. تو ناظرین، جیسا آپ نے سنا، مولانا صاحب نے صاف صاف کہا ہے کہ جو لوگ گھر پہ جماعت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا انتظام کر رہے ہیں وہ نہ کریں. اور مولانا صاحب نے بھی اپیل کی ہے، اور حکومت کی بھی گائیڈ لائن ہے کہ اکٹھے نہ ہو، 4 یا 5 لوگوں سے زیادہ کہیں اکٹھے نہ ہو. اب بہت رینڈم سوال ہیں، جو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جو فیس بک کے مادھیم سے آپ لوگوں کے سوال آئے ہیں. امام صاحب، پہلا سوال سب سے بڑا سوال ہے جو لوگوں کا کہنا ہے، مسجدیں کب تک کھلیں گی؟ کیا مسجدوں میں ہم جمعے کی نماز ادا کر پائیں گے؟ نہیں، ابھی تو ہم نہیں کہہ سکتے. جس طریقے کے ملک کے حالات ہیں
کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے 3 مئی تک کے لیے فی الحال مسجد بند کی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا حالات بنتے ہیں۔ اگر ان کی کابینہ اور وزارت صحت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ بھئی اب حالات ٹھیک ہیں، تو پھر مسجد اور جو دھرم استھل ہیں وہ سب کھل جائیں گے، تو پھر ہم انشاءاللہ اکٹھے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سوال ہے، کیا ماسک لگا کر، جو ہم ماسک لگا رہے ہیں 3 لیئر یا جو بھی دیگر ماسک ہیں ہم لگا رہے ہیں، کیا ماسک لگا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ ماسک لگا کر نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدہ مسئلہ ہے تو پیشانی اور ناک ان دونوں کا زمین پر ٹکنا ضروری ہے۔ اگر ماسک لگا ہوا ہے آپ کے اور یہ ناک آپ کی ڈھکی ہوئی ہے اور اتنا گدگدہ نہیں ہے جس سے ناک کی جو ہڈی ہے وہ دب نہیں رہی ہے، تب تو ایک مشکل ہے۔ لیکن اگر وہ ہڈی دب رہی ہے اور یہ بہت ہلکا پھلکا ہوتا ہے ماسک، اس کے اندر کوئی گدا نہیں ہوتا، تو اس میں پیشانی اور ناک یہ دونوں کے دونوں جب زمین پر ٹک جائے تو سجدہ ہو جائے گا، اور اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اگلا سوال ہو رہا ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم وضو کی حالات میں ہیں اور گھر پہنچ جاتے ہیں، گھر سے باہر کوئی سامان لینے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور ہم دوبارہ وضو نہ کر کے اپنے ہاتھ سینیٹائزر سے دھو لیتے ہیں، کیا سینیٹائزر کے بعد ہمارا وضو قائم رہے گا، ہم نماز پڑھ پائیں گے یا نہیں؟ سینیٹائزر سے ہاتھ دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کا وضو ہے اور آپ نے باقاعدہ وضو کیا ہے تو آپ کا وضو رہ جائے گا۔ اب سینیٹائزر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر کون سا سلوشن ہوتا ہے، کیا اس کے اندر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جو وضو کو روک دے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر کیا چیز موجود ہے۔ البتہ اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے تو سینیٹائزر سے ہاتھ دھونے کے بعد وضو پہ کوئی فرق نہیں۔ سینیٹائزر میں لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کے اندر الکوہل ہوتا ہے، اور 70% الکوہل منیمم، یہ گائیڈ لائن ہے انڈیا گورنمنٹ کی کہ کم سے کم کسی بھی سینیٹائزر میں 70% الکوہل ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ الکوہل حرام ہوتا ہے اس لیے نہیں دھونا چاہیے، کچھ لوگوں کا الگ ہے کہ دوائی ہے، تو اس متعلق یہ سوال ہے آپ سے۔ ہاں، تو اگر اس میں شک و شبہات ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہاتھوں کو صابن سے دھو لے، پھر تازہ وضو کر لے اور اس کے بعد پھر نماز ادا کر لے، تاکہ نماز میں کوئی اس کو شبہ موجود نہ ہو۔ تو یہ تھے ہمارے صاحب مولانا حنان قاسمی صاحب۔ انشاءاللہ ہم لوگ آگے پھر کریں گے زکوٰۃ اور دیگر جو آپ کے سوال آئیں گے ان پہ بھی بات چیت کریں گے، اور جمعے سے پہلے، اگلے جمعے سے پہلے رمضان کے درمیان ہم شب قدر کی جو راتیں آئیں گی ان کے بھی بارے میں بات کریں گے، اور تلاوت کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ چونکہ مسجدیں لاک ڈاؤن ہیں، مسجدیں بند ہیں، تو زیادہ سے زیادہ جانکاری انشاءاللہ جیسے آپ تک پہنچتی رہی ہے، جمعے کے بیان میں آپ سنتے رہیں امام صاحب کو، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہی جانکاری اسی طریقے سے، بہتر طریقے سے آپ کو ملے۔ اور آپ کے اگر کوئی بھی سوال ہے تو ان باکس کر سکتے ہیں، ان باکس میں آپ سوال پوچھیے، میں ضرور ان کا جواب دلوانے کی کوشش کروں گا۔ بہت بہت